تو ہدایت کے بارے میں انشاءاللہ میں آج آپ سے 6 سائنز ڈسکس کروں گا. 6 سائنز دیٹ یو آر آن ہدایہ. بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ ہم سے خوش ہے یا ہم ہدایت پر ہیں, ہمیں بتائیں, کوئی سائنز بتائیں کہ ہم ہدایت پر ہیں. تو انشاءاللہ میں 6 سائنز آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. سب سے پہلا سائن یہ ہے ہدایت پر ہونے کا کہ آپ اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہیں, کہ آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. یہ پہلا سائن ہے کہ اللہ آپ سے پلیزڈ ہے اور آپ ہدایت پر ہیں. کیونکہ جو انسان دعا ہی نہیں کر رہا, وہ دوسروں کو کہتا ہے میرے لیے ہدایت کی دعا کرو, میرے لیے ہدایت کی دعا کرو, لیکن خود اس نے کبھی نہیں کی, خود اس نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے, تو آپ کا کیا خیال ہے اسے ہدایت آ جائے گی؟ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا احسان اس پہ کر دیں, کو بہت ہی اس کی بات انہیں پسند آ جائے, ادروائز بہت مشکل ہے. تو سب سے پہلا سائن یہ کہ یو آسک اللہ فار ہدایہ یور سیلف, اور اس کے لیے دعا ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 8 کہ ہمارے رب ہمارے دل کو مت پھیریو جبکہ تو ہمیں اسٹریٹ پاتھ پر لے آیا, ہدایت پر لے آیا, ہمیں استقامت دیجیے, اور ہم تجھی سے مانگتے ہیں, بے شک تو ہی بانٹنے والا ہے, تو ہی اپنی رحمت دینے والا ہے, انک انت الوہاب, بے شک تو ہی سب کچھ بانٹنے والا, دینے والا ہے. تو یہ دعا استقامت کے لیے اور ہدایت مانگنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جب بھی آپ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں نا, جیسے رین آفٹر رین, یا سفر کے دوران, یا اذان اور اقامت کے دوران, تو اس دوران اس دعا کو ضرور اپنی لسٹ میں شامل کر لیں. بہت جامع دعا ہے کہ اللہ مجھے کبھی بھی میرے دل کو پھیریو نہ, کیونکہ مقلب القلوب اللہ ہے, اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں, اور اللہ چاہے تو دلوں کو پھیر دے, اور جب دل پھر جاتے ہیں تو پھر نیکی نیکی نہیں لگتی, بدی بدی نہیں لگتی, اور پھر دل کی کنڈیشن بہت عجیب ہو جاتی. تو پہلی چیز, پہلا سائن ہے دیٹ یو آر آسکنگ اللہ فار ہدایہ. سیکنڈ سائن دیٹ یو آر ٹرننگ ٹو اللہ آفٹر سننگ. انسان کے ہدایت میں ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اکڑتا نہیں ہے, بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ کی طرف بھاگتا ہے. جیسے اللہ نے کہا نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, کہ بھاگو اپنے رب کی طرف, سارے کے سارے. وہ آیت میں آپ کو سناتا ہوں, سورہ آل عمران کی ورس 135, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً when they commit an evil. جب یہ کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں, کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں, اس سے ثابت ہوا کہ نیک لوگ سے بھی گناہ ہو جاتا ہے, ہر کوئی پھسل جاتا ہے. او ظلموا, اور ظلم کر بیٹھتے ہیں, انفسہم, اپنے نفس پہ, ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرتے ہیں فوراً. اللہ کو یاد کرنے سے مراد یہ ہائے اللہ, یا او اللہ, یا کچھ بھی, مطلب ایک دم منہ سے نکل جاتا ہے نا, اللہ کے لیے آہ نکل جاتی ہے. یا گناہ جب کرتے ہیں ایک دم سے اللہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا, صرف یاد آنا, ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم, اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں, اللہ سے رجوع کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بچا لے, میں تباہی کی طرف جا رہا ہوں, مجھے اس چیز سے سیو کر لے. اللہ کو یاد کیا, اللہ سے استغفار کیا. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے سوائے اللہ کے؟ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دے, اور پھر کہا کہ یہ گناہ کرنے کے بعد پرسسٹ نہیں کرتے, اس سے توبہ کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس طرف واپس نہیں پلٹیں گے. اسی لیے ٹرو ریپینٹنس کی کنڈیشن میں آپ کو بتاؤں, اسکالر کہتے ہیں کہ ٹرو ریپینٹنس یہ ہے, اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, تو یہ دیکھیں کہ آپ اس گناہ سے بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے ہیں. تو گناہ سے توبہ یہ نہیں ہے کہ گناہ کیا اور پھر توبہ کی اور پھر گناہ کیا, یعنی پلان کر کے توبہ کی اور پلان کر کے گناہ کیا. یہ پلاننگ والا جو کام ہے یہ خطرناک ہے. باقی یہ کہ انسان پھسل جاتا ہے بار بار بھی, وہ بھی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, بٹ کنڈیشن یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ. ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من عبد مؤمن الا وله ذنب یعتاده الفینة بعد الفینة او ذنب هو مقیم. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا there is no believing servant but that he has a sin he habitually commits from time to time. انسانوں میں بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہیبیچول ہو جاتے ہیں ایک گناہ کے,
بار بار کرتے ہیں، پھسلتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں، پھر وہی گناہ بار بار کرتے ہیں. او ذنب ہوا مقیم علیہ لا یفارق حتی یفارق الدنیا. He habitually commits from time to time, or a sin abiding over him that he does not abandon until he departs from the world. وہ گناہ وہ ریپیٹ کرتا رہتا ہے کیونکہ اس گناہ سے وہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، وہ اپنی بیسٹ ٹرائی کر رہا ہے لیکن سم ہاؤ وہ بار بار پھسل رہا ہے. کتنا ہوپ ہے دیکھیں اس حدیث میں. ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسیا اذا ذکر ذکر. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومن نیچر بتائی. ویریلی دا بلیور، بے شک ایک مومن، واز کریٹڈ ٹو بی ٹیسٹڈ، ٹیسٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. ریپینٹنگ اینڈ فارگیٹفل، اف ہی از ریمائنڈیڈ ہی ول ریممبر. اس حدیث میں ایکسکیوز نہیں ہے گناہ کرنے کا. بہت سے لوگ اس حدیث کو نا ایز این ایکسکیوز لے لیں گے کہ دیکھو یہاں لکھا ہے وہ گناہ سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے تو گناہ کیے جاؤ. نہیں، اصل بات یہ ہے جو اینڈ میں الفاظ ہیں کہ بلیور کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کسی سن سے. دیکھیں سن سے کیا مراد ہے؟ آج کے دور میں یوتھ کو کس چیز سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم اس دور کا حصہ ہیں، اللہ کو پتہ ہے انٹرنیٹ پہ کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ کیا ہے، فیس بک پہ کیا ہے، کیا فتنہ ہے اس نوجوان نسل کے لیے. اور اوپر سے شادیاں بھی نہیں جلدی ہوتی، پھر کو ایجوکیشن الگ ہے، یونیورسٹیز کا ماحول الگ ہے. اللہ کو سب پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹیسٹ کر رہا ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ کا میں ایک کال آپ کو سناتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تقوی کے لیے انسانوں کو ٹیسٹ کرتا ہے. جیسے سورہ حجرات میں نا کہ ان المؤمنون، تقوی کے حوالے سے جو آیت ہے میرے ذہن سے اچانک نکل گئی کہ بے شک اللہ مومنین کو تقوی کے لیے ٹیسٹ کر رہا ہے. تو یہ ہم سب کا تقوی کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس اپرچونٹی کھلی ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، سب کچھ ہے. اب اپنے جوہر دکھاؤ، اب اپنے وہ اندر کے اس ہیرو کو جگاؤ، اپنے نفس پہ قابو کر کے دکھاؤ اور اللہ تعالیٰ ریوارڈ کرنے والا. تو اس لیے بلیور جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ہم میں سے ہر بندہ ٹیسٹ کیا جائے گا کسی ایڈکشن سے، کسی چیز سے، کسی سن سے. لیکن اللہ کو وہ پسند ہے جو ریپینٹ کرتا ہے، بار بار فارگیٹ کر جاتا ہے لیکن بار بار پلٹی کھاتا ہے. جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو پلٹتا ہے، بار بار جھپٹتا ہے، گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، گرتا ہے پھر اٹھتا ہے. اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں کرتا، گھٹنے نہیں ٹیکتا گناہ کے آگے، کھڑا ہوتا ہے، مقابلہ کرتا ہے. if he is reminded he will remember. اور اس کی ہدایت کی نشانی یہ کہ جب اسے ریمائنڈر دیا جائے وہ ریمائنڈر لیتا ہے. آکڑ نہیں دکھاتا آگے سے، یہ نہیں کہتا مائنڈ یور اون بزنس، تمہیں کیا تکلیف ہے، میں جو مرضی کروں. اب تو لوگ ایسے کہتے ہیں نا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، میں جو مرضی کروں. تو ہدایت کی نشانی یہ کہ جب اسے ریمائنڈ کرایا جائے اور ریمائنڈر اسے افیکٹ کرتا ہے. اور یقین کیجئے ہماری میجورٹی یوتھ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے. ہم جج کر لیتے ہیں کسی کی ڈریسنگ سے. جیسے خواتین ہیں یونیورسٹی میں، آپ کو پتہ ہے ڈریسنگ کس طرح کی ہوتی ہے. ہم انہیں دیکھ کے جج کر لیتے ہیں کہ لو جی یہ تو ڈریسنگ ایسی ہے، لہٰذا یہ تو ویسے ہی جو ہے اسلام سے بہت دور ہے. کیا پتہ آپ انہیں ریمائنڈر دیں، کیا پتہ کوئی ایک حدیث سنائیں، کیا پتہ ویسے ہی انوائٹ کریں کسی حلقہ میں، وہ کہ اللہ رسول کی بات سنیں اور انہیں افیکٹ کر جائے اور ان کا دل تبدیل ہو جائے، چینج ہو جائے. اس لیے کبھی بھی جج کسی کو نہ کریں، ریمائنڈر دیں. فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی، نصیحت کرو دوسروں کو اگر نصیحت اس کو فائدہ دیتی ہے. جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو ہدایت پہ ہے، وہ نصیحت پکڑ لے گا. ہمارا کام ہے نصیحت کرنا، ہمارا کام جج کرنا نہیں ہے. تو یہ حدیث بہت ہوپ فل ہے، بہت ہوپ دلاتی ہے کہ انسان بار بار پھسلتا ہے، گناہ کرتا ہے، فارگیٹ فل ہے. انسان کا مطلب ہی بھولنے والا ہے. اسی لیے یہ حلقات، یہ ریمائنڈرز بہت ضروری ہیں کہ اپنے آپ کو بوسٹ رکھو. قرآن ڈیلی پڑھنا اسی لیے بہت ضروری ہے. جو بندہ روزانہ قرآن پڑھتا ہے، تھوڑا تدبر کرتا ہے، وہ بچ جائے گا انشاءاللہ. بہت امید ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچ جائے گا. تیسری نشانی کہ آپ ہدایت پر ہیں، یہ تو تھی نا کہ آپ اللہ کی طرف بھاگتے ہیں، ریپینٹ کرتے ہیں گناہوں سے. تیسری نشانی ہے کہ یو سی یور اون مسٹیکس. یہ بہت بڑی نشانی کہ آپ ہدایت پر ہیں، آپ کا دل صاف ہے. اپنی مسٹیک دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ ہم سب دوسروں کی مسٹیکس تو دیکھتے ہیں، دوسروں سے تو بہت شکایت کرتے ہیں. کیا ہمیں اپنی غلطیاں نظر آ رہی ہیں؟ کیا ہمیں اپنی خامیاں نظر آ رہی ہیں؟ اپنی خامیاں نظر آنا بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ اللہ آپ کو پسند کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی خامیاں دکھاتا ہے کہ آپ کریکٹ کریں، ریفائن ہوں، امپروو ہوں اور مزید بہتر بن جائیں. اسی لیے دیکھیں اللہ ہمیں ایسی سچویشن میں ڈالتا ہے جہاں ہماری خامیاں ایکسپوز ہوں.
وہ ایک کوٹ ہے نا بڑا زبردست کہ اگر آپ کے ارد گرد صرف ایسے لوگ ہیں نا جو آپ کی تعریف ہی کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ گرو نہیں کر رہے. اگر آپ کا کوئی ایسا دوست نہیں ہے نا جو آپ کو آپ کی خامیاں نہیں بتاتا یا آپ کو آپ کے گریبان میں نہیں کبھی کبھی جھانکنے پہ مجبور کرتا, تو اس کا مطلب کہ آپ کی فرینڈ شپ جو ہے وہ صرف مٹیریلسٹک پرپس کے لیے, کیونکہ سنسیئر دوست ہمیشہ آپ کو کریکٹ کرے گا. تو ہدایت کے بارے میں انشاءاللہ میں آج آپ سے 6 سائنز ڈسکس کروں گا. 6 سائنز دیٹ یو آر آن ہدایہ. بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ ہم سے خوش ہے یا ہم ہدایت پر ہیں, ہمیں بتائیں, کوئی سائنز بتائیں کہ ہم ہدایت پر ہیں. تو انشاءاللہ میں 6 سائنز آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. سب سے پہلا سائن یہ ہے ہدایت پر ہونے کا کہ آپ اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہیں, کہ آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. یہ پہلا سائن ہے کہ اللہ آپ سے پلیزڈ ہے اور آپ ہدایت پر ہیں. کیونکہ جو انسان دعا ہی نہیں کر رہا وہ دوسروں کو کہتا ہے میرے لیے ہدایت کی دعا کرو, میرے لیے ہدایت کی دعا کرو, لیکن خود اس نے کبھی نہیں کی, خود اس نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے, تو آپ کا کیا خیال ہے اسے ہدایت آ جائے گی؟ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا احسان اس پہ کر دیں, کو بہت ہی اس کی بات انہیں پسند آ جائے, ادروائز بہت مشکل ہے. تو سب سے پہلا سائن یہ کہ یو آسک اللہ فار ہدایہ یور سیلف, اور اس کے لیے دعا ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 8 کہ ہمارے رب ہمارے دل کو مت پھیریو جبکہ تو ہمیں اسٹریٹ پاتھ پر لے آیا, ہدایت پر لے آیا, ہمیں استقامت دیجیے, اور ہم تجھی سے مانگتے ہیں, بے شک تو ہی بانٹنے والا ہے, تو ہی اپنی رحمت دینے والا ہے, انک انت الوہاب, بے شک تو ہی سب کچھ بانٹنے والا, دینے والا ہے. تو یہ دعا استقامت کے لیے اور ہدایت مانگنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جب بھی آپ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں نا, جیسے رین آفٹر رین یا سفر کے دوران یا اذان اور اقامت کے دوران, تو اس دوران اس دعا کو ضرور اپنی لسٹ میں شامل کر لیں. بہت جامع دعا ہے کہ اللہ مجھے کبھی بھی میرے دل کو پھیریو نہ, کیونکہ مقلب القلوب اللہ ہے, اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں, اور اللہ چاہے تو دلوں کو پھیر دے, اور جب دل پھر جاتے ہیں تو پھر نیکی نیکی نہیں لگتی, بدی بدی نہیں لگتی, اور پھر دل کی کنڈیشن بہت عجیب ہو جاتی. تو پہلی چیز, پہلا سائن ہے دیٹ یو آر آسکنگ اللہ فار ہدایہ. سیکنڈ سائن دیٹ یو آر ٹرننگ ٹو اللہ آفٹر سننگ. انسان کے ہدایت میں ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اکڑتا نہیں ہے, بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ کی طرف بھاگتا ہے. جیسے اللہ نے کہا نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, کہ بھاگو اپنے رب کی طرف سارے کے سارے. وہ آیت میں آپ کو سناتا ہوں, سورہ آل عمران کی ورس 135, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً when they commit an evil. جب یہ کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں, کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں, اس سے ثابت ہوا کہ نیک لوگ سے بھی گناہ ہو جاتا ہے, ہر کوئی پھسل جاتا ہے. او ظلموا, اور ظلم کر بیٹھتے ہیں, انفسہم, اپنے نفس پہ, ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرتے ہیں فوراً. اللہ کو یاد کرنے سے مراد یہ ہائے اللہ یا او اللہ یا کچھ بھی, مطلب ایک دم منہ سے نکل جاتا ہے نا, اللہ کے لیے آہ نکل جاتی ہے. یا گناہ جب کرتے ہیں ایک دم سے اللہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا, صرف یاد آنا, ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم, اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں, اللہ سے رجوع کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بچا لے, میں تباہی کی طرف جا رہا ہوں, مجھے اس چیز سے سیو کر لے. اللہ کو یاد کیا, اللہ سے استغفار کیا. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے سوائے اللہ کے؟ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دے, اور پھر کہا کہ یہ گناہ کرنے کے بعد پرسسٹ نہیں کرتے, اس سے توبہ کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس طرف واپس نہیں پلٹیں گے. اسی لیے ٹرو ریپینٹنس کی کنڈیشن میں آپ کو بتاؤں, اسکالر کہتے ہیں کہ ٹرو ریپینٹنس یہ ہے, اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, تو یہ دیکھیں کہ آپ اس گناہ سے بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے ہیں. تو گناہ سے توبہ یہ نہیں ہے کہ گناہ کیا اور پھر توبہ کی اور پھر گناہ کیا, یعنی پلان کر کے توبہ کی اور پلان کر کے گناہ کیا. یہ پلاننگ والا جو کام ہے یہ خطرناک ہے. باقی یہ کہ انسان پھسل جاتا ہے بار بار بھی, وہ بھی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, بٹ کنڈیشن یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ. ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من عبد مؤمن الا ولہ ذنب یعتادہ الفینۃ
बादल फ़ैनती औ ज़म्बुन हुआ मुक़ीम। इब्न अब्बास तआला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देयर इज़ नो बिलीविंग सर्वेंट बट दैट ही हैज़ अ सिन ही हैबिचुअली कमिट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। इंसानों में बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हैबिचुअल हो जाते हैं एक गुनाह के, बार बार करते हैं, फिसलते हैं, बार बार तौबा करते हैं, फिर वही गुनाह बार बार करते हैं। औ ज़म्बुन हुआ मुक़ीमुन अलैहि ला युफ़ारिकु हत्ता युफ़ारिक दुनिया। He habitually commits from time to time, or a sin abiding over him that he does not abandon until he departs from the world. वो गुनाह वो रिपीट करता रहता है क्योंकि उस गुनाह से वो टेस्ट किया जा रहा है, वो अपनी बेस्ट ट्राई कर रहा है, लेकिन समहाउ वो बार बार फिसल रहा है। कितना होप है देखें इस हदीस में। इन्नल मुमिना खुलिका मुफ्तनन तव्वाबन नसीयन इज़ा ज़ुक्किरा ज़करा। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ह्यूमन नेचर बताई। Verily the believer, बेशक एक मोमिन was created to be tested, टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। Repenting and forgetful, if he is reminded he will remember। इस हदीस में एक्सक्यूज नहीं है गुनाह करने का। बहुत से लोग इस हदीस को ना एज एन एक्सक्यूज ले लेंगे कि देखो यहाँ लिखा है वो गुनाह से टेस्ट किया जा रहा है तो गुनाह किए जाओ। नहीं, असल बात यह है जो एंड में अल्फाज हैं कि बिलीवर को टेस्ट किया जाता है किसी सिन से। देखिए सिन से क्या मुराद है। आज के दौर में यूथ को किस चीज़ से टेस्ट किया जा रहा है? अल्लाह को पता है कि हम इस दौर का हिस्सा हैं, अल्लाह को पता है इंटरनेट पे क्या है, अल्लाह को पता है यूट्यूब पे क्या है, फेसबुक पे क्या है, क्या फितना है इस नौजवान नस्ल के लिए। और ऊपर से शादियां भी नहीं जल्दी होती, फिर को एजुकेशन अलग है, यूनिवर्सिटीज़ का माहौल अलग है, अल्लाह को सब पता है। तो अल्लाह ताला हम सबको टेस्ट कर रहा है। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का मैं एक कॉल आपको सुनाता हूँ कि वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला तकवे के लिए इंसानों को टेस्ट करता है। जैसे सूरह हुजरात में ना कि इन्नल मुमिनूना, तकवे के हवाले से जो आयत है मेरे जहन से अचानक निकल गई कि बेशक अल्लाह मोमिनीन को तकवे के लिए टेस्ट कर रहा है। तो ये हम सब का तकवे का टेस्ट हो रहा है कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी खुली है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सब कुछ है। अब अपने जौहर दिखाओ, अब अपने वो अंदर के उस हीरो को जगाओ, अपने नफ्स पे काबू करके दिखाओ और अल्लाह ताला रिवॉर्ड करने वाला। तो इसलिए बिलीवर जो है वो टेस्ट किया जाता है। हम में से हर बंदा टेस्ट किया जाएगा किसी एडिक्शन से, किसी चीज़ से, किसी सिन से। लेकिन अल्लाह को वो पसंद है जो रिपेंट करता है, बार बार फॉरगेट कर जाता है लेकिन बार बार पलटी खाता है। झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो पलटता है, बार बार झपटता है, गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है। अपने आप को डाउन नहीं करता, घुटने नहीं टेकता गुनाह के आगे, खड़ा होता है, मुकाबला करता है। इफ़ ही इज़ रिमाइंडेड ही विल रिमेंबर। और उसकी हिदायत की निशानी है कि जब उसे रिमाइंडर दिया जाए वो रिमाइंडर लेता है, आकड़ नहीं दिखाता आगे से। ये नहीं कहता माइंड योर ओन बिजनेस, तुम्हें क्या तकलीफ है, मैं जो मर्जी करूं। अब तो लोग ऐसे कहते हैं ना कि तुम्हें क्या तकलीफ है, मैं जो मर्जी करूं। तो हिदायत की निशानी है कि जब उसे रिमाइंड कराया जाए और रिमाइंडर उसे इफेक्ट करता है। और यकीन कीजिए हमारी मेजॉरिटी यूथ इस कैटेगरी में फॉल करती है। हम जज कर लेते हैं किसी की ड्रेसिंग से। जैसे ख़वातीन हैं यूनिवर्सिटी में, आपको पता है ड्रेसिंग किस तरह की होती है। हम उन्हें देख के जज कर लेते हैं कि लो जी ये तो ड्रेसिंग ऐसी है, लिहाजा ये तो वैसे ही जो है इस्लाम से बहुत दूर है। क्या पता आप उन्हें रिमाइंडर दें, क्या पता कोई एक हदीस सुनाएं, क्या पता वैसे ही इन्वाइट करें किसी हलका में, वो कि अल्लाह रसूल की बात सुने और उन्हें इफ़ेक्ट कर जाए और उनका दिल तब्दील हो जाए, चेंज हो जाए। इसलिए कभी भी जज किसी को ना करें, रिमाइंडर दें। फ़ज़क्किर इन नफ़ात ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़शा। नसीहत करो दूसरों को अगर नसीहत उसको फ़ायदा देती है। जो अल्लाह से डरने वाला है, जो हिदायत पे है, वो नसीहत पकड़ लेगा। हमारा काम है नसीहत करना, हमारा काम जज करना नहीं है। तो ये हदीस बहुत होपफुल है, बहुत होप दिलाती है कि इंसान बार बार फिसलता है, गुनाह करता है, फॉरगेटफुल है। इंसान का मतलब ही भूलने वाला है। इसीलिए ये हलाकात, ये रिमाइंडर्स बहुत ज़रूरी हैं कि अपने आप को बूस्ट रखो। कुरान डेली पढ़ना इसीलिए बहुत ज़रूरी है। जो बंदा रोज़ाना कुरान पढ़ता है, थोड़ा तदब्बुर करता है, वो बच जाएगा इंशाल्लाह। बहुत उम्मीद है कि वो इन चीज़ों से बच जाएगा। तीसरी निशानी कि आप हिदायत पर हैं, ये तो थी ना कि आप अल्लाह की तरफ भागते हैं, रिपेंट करते हैं गुनाहों से। तीसरी निशानी है कि यू सी योर ओन मिस्टेक्स। ये बहुत बड़ी निशानी कि आप हिदायत पर हैं, आपका दिल साफ है। अपनी मिस्टेक देखने से क्या मुराद है? हम सब दूसरों की मिस्टेक्स तो देखते हैं, दूसरों से तो बहुत शिकायत करते हैं। क्या हमें अपनी गलतियां नज़र आ रही हैं?
کیا ہمیں اپنی خامیاں نظر آ رہی ہیں؟ اپنی خامیاں نظر آنا بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ اللہ آپ کو پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی خامیاں دکھاتا ہے کہ آپ کریکٹ کریں، ریفائن ہوں، امپروو ہوں اور مزید بہتر بن جائیں۔ اسی لیے دیکھیں اللہ ہمیں ایسی سچویشن میں ڈالتا ہے جہاں ہماری خامیاں ایکسپوز ہوں۔ وہ ایک کوٹ ہے نا بڑا زبردست کہ اگر آپ کے ارد گرد صرف ایسے لوگ ہیں نا جو آپ کی تعریف ہی کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ گرو نہیں کر رہے۔ اگر آپ کا کوئی ایسا دوست نہیں ہے نا جو آپ کو آپ کی خامیاں نہیں بتاتا یا آپ کو آپ کے گریبان میں نہیں کبھی کبھی جھانکنے پہ مجبور کرتا، تو اس کا مطلب کہ آپ کی فرینڈ شپ جو ہیں وہ صرف مٹیریلسٹک پرپس کے لیے، کیونکہ سنسیئر دوست ہمیشہ آپ کو کریکٹ کرے گا۔